رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في يوم الورود. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کیسی یہ خزاں زہرا کے گلستان میں، کیسی یہ خزاں زہرا کے گلستان میں، بے آب محمد کا کنبہ ہے بیاباں میں، بے آب محمد کا کنبہ ہے بیاباں میں،
ایسی یہ خزائیں زہرا کے گلستان میں. عزیزان حسین جناب سیدہ سکینہ کی مصیبت دیکھیے گا. سینے پہ جو سوتی تھی اب خاک پہ بستر ہے. سینے پہ جو سوتی تھی اب خاک پہ بستر ہے. کس طرح سکینہ کو جلائے گا زندان میں. میرا مولا حسین اپنی ٹوٹی کمر سے جوال بیٹے کا لاشا اٹھا برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی. برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی. بولو اٹھے فرشتے بھی کیا ضبط ہے انسان میں. آج شام غریب جناب ساریہ زہرا پہرے پہ موجود. دکھیوں کا یتیموں کا اب کون سہارا ہے. دکھیوں کا یتیموں کا اب کون سہارا ہے. پہرے کے لیے زینب ہے شام غریباں میں. ویر تلاش رونا چاوا روڑ نہ دے کوئی. ویر تلاش رونا چاوا روڑ نہ دے کوئی. میں کلی کیوں چوندی رہ گئی. میں پہلا نام موئی. ویر دلاش رونا چاوا روڑ نہ دے کوئی. بابا کہندی سکینہ رووے پئی وچ
نے لاش تو اینج اٹھایا جی بھر کے نہ روئی سال 18 نا زادے نل پالیا میں علی اکبر نو ہے سال 18 نا زادے نل پالیا میں علی اکبر نو ہے سوچاروں واس ویلے نو کی میرے نل ہوئی جے کر چادر سر تے ہو دی کفن میں دے جے کر چادر سر تے ہو دی کفن میں دے دی ویرن نو ہے لاش تیری میں چھڑ کے جاواں تیرا نال پروئی ویر دلاش تے رونا چاواں رون نہ دے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا منتر صلوات مزید پلید تیری جات لعنت یا مر جاؤ یہ بچوں یہی وقت تھا جب جناب سیدہ میدان کربلا میں سیدہ استغاثہ بلند کرتی ہیں اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا اے ہاشمی جوانوں کیا ہوا کہاں چلے گئے ہو باوفا صدائے فاطمہ کی تھی کہ رن میں کوئی بھی نہیں اکیلا رہ گیا میرا حسین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زوال در
سے جب سکینہ نے کہا، سیدہ کیا فرماتی ہے؟ مجھے نہ نیند آتی ہے، یہی آتا ہے۔ مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پر، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نازوال در سے گاہ حسین ہے، تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا، پسل جوان کی لاش پہ، پسل جوان کی لاش پہ اے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے۔ عزادار حسین کریم کربلا کی منزل دیکھیں، اپنے خون کا غسل ملا، اپنے خون کا غسل ملا، کفن ہے جس کا خاک کربلا، دفن بہن نہ کر سکی، اے دھوپ میں پڑا رہا، یہ وہ غریب کربلا حسین ہے۔ عزادار حسین ابھی چند گھنٹے پہلے جناب سکینہ کیا فرما رہی تھی اپنے بابا سے؟ ایک بار مجھے ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے مولا، بچی کو پیار کیا، کیا فرماتے ہیں؟ شان بچی کا یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کیا حال میری ماں ہے لگا، جوڑ کے جناب سکینہ کو پتہ چل گیا تھا اس بات کا۔ سیدہ کیا فرماتی ہے؟ اپنا پیاسی نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں
سیدہ فرماتی ہے سوچتی ہوں کہ تماچے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا. آخری ملاقات سید الشہداء سے جناب سکینہ کی. سیدہ فرماتی ہے بابا صبح کا جو بھی گیا واپس نہیں آیا. میں کس کے سینے پہ سو گیا. بابا ایک کام کرتے جائیں. وہ کیا کام ہے؟ بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جائیے. اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جائیے. تجھ کو اکبر کی قسم گلچا دین کا صدقہ. بس حسین یہی وقت تھا. یہ بغیرت رسیے لے کے آیا. سیدہ فرماتی ہے خبردار ہمارے پاس قریب نہ آنا. یہ رسیاں مجھے دے دو میں خود بانٹوں گی بیویوں میں. گنڈ رسیاں دی شمر ناری نے تے جدو اندر کنات وگائی پر بسم اللہ بی بی زینب نے کل بیبیاں تے برے تائی. رسیاں ونڈ دی بی تے جدو کول رباب دے آئی غش کھا کے ڈگ پئی بی بی جدو ہاتھ کڈیا پر چائی. مینڈی سین کبرا نے عرض کی تھی ہاتھ پیو دے قدمی دے کے ایک مسئلہ تے تو پوچھنی ہے بابا مینو دس جائی رب دے لیکھے. بڑی سننے والی بات ہے. تیاں اجڑیاں تے پیکے جاون تیاں اجڑیاں تے پیکے جاون تے کوئی سل ہی جردہ سے کے میں اجڑی بابا کچھ ول جاواں جدے سارے رہنا پیکے. غلامت اللہ ہے.
ولی ابن ولی حسین ابن علی علیہ السلام بلند تر صلوات. رائے خشنودیے ابو الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام صلوات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارا سلام ان گالوں پر جن پر تماچے مارے، ہمارا کروڑوں سلام ان سروں پر جن پر چادریں نہ. اللہ جانے کتنی دیر مظلوم کربلا خواب پہ پڑے رہے. پسر سعد نے جسے بھی بھیجا جاؤ جا کر سر اتار کر لاؤ. ہر کوئی پلٹ کر واپس آ جاتا تھا. رضادارو آ کر کہتا تھا میں کیسے سر اتاروں، وہاں کوئی پردہ دار بھی موجود ہے. کوئی پلٹ کر آتا تھا کہتا کیسے سر اتاروں، وہ محمد مصطفیٰ موجود ہے. کوئی کہتا تھا وہاں مرتضیٰ موجود ہے. ایسے میں پورے لشکر سے تلاش کر کے ایک نصارہ کو بلایا گیا، ایک عیسائی کو بلایا. یہ تو نہیں پرواہ کرے گا چاہے محمد موجود ہو چاہے علی موجود ہو. اسے انعام کا لالچ دیا، جا جا کے سر اتار کر لا. اس نے تلوار تھامی، جیسے ہی مظلوم کربلا کے پاس آیا ایک مرتبہ جھکا ہوا سر بلند ہوا. معصوم نے فرمایا قوم نصارہ سے ہے نا، پہچان کے مارنا میں مباہلہ والی زہرا کا بیٹا ہوں. میں مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا حسین ابن علی. کوئی پاس نہیں جاتا مولا مظلوم کربلا کا سر سجدے میں. معصوم فرماتے ہیں ہم روو اس مظلوم کو جسے مثل گوسفند ذبح کر دیا گیا. امام صادق فرماتے روو اس مظلوم کو جسے بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا. اس فرمان کی تشریح آیت اللہ جعفر شستری نے فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کیوں فرمایا معصوم نے کہ مثل بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا، گوسفند کی طرح ذبح کیا. انہوں نے 3 باتیں لکھی ہیں، میں سادگی سے عرض کر رہا ہوں دوستو. آپ جانو یہ آج کی شام جانے، سکینہ کے حق کا پرسہ جانے. وہ فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے جب بھیڑ ذبح کیا جائے تو ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ تماشا تو دیکھتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کی نظر میں وہ ذبح ہونا حلال ہوتا ہے. فرماتے خنجر چلتا رہا، کسی نے آگے بڑھ کر روکا نہیں. نہ مار یہ محمد کا بیٹا ہے، کیونکہ ہر دیکھنے والے کی نظر میں حسین کا ذبح ہونا حلال تھا. فرماتے ہیں دوسری وجہ شاید اس لیے معصوم نے فرمایا روو میرے حسین کو جسے مثل گوسفند ذبح کیا. شاید اس لیے کہ جب گوسفند کو ذبح کیا جائے نا تو سر کو بدن کے ساتھ چھوڑا نہیں جاتا. فرماتے روو حسین کو جس کا سر جدا کر کے نو کے نیزہ پہ آویزہ کیا. اور تیسری وجہ وہ فرماتے ہیں شاید اس لیے فرمایا مولا صادق نے روو میرے حسین کو جسے بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا، کیونکہ جب بھیڑ کو ذبح کر دیا جائے تو پھر جسم کو سلامت نہیں چھوڑا جاتا، جسم کے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں. فرماتے روو حسین کو جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اتنے ٹکڑوں میں بدل گیا زہرا
सगी बहन लाश पर आई तो पहचान ना सकी, तड़प के कहती हलन ताखी, क्या तू ही मेरा भाई? कट गए हुसैन इब्ने अली। करबला में असर का वक्त हो गया। पहला हमला बादे शहादत मजलूम करबला, उस खैमे पर हुआ सबसे पहला हमला जो गंजे शहीदा कहलाता है। वो खैमा जिधर सारा दिन मेहनत करके मजलूम ने एक एक लाश ला कर रखी थी। बस बीबियों ने दरे खैमा से ये मंजर देखा कि बहुत से घोड़े उस मरकजी खैमे में गए हैं, और जो अगला मंजर था ना, दुआ करो कभी कोई बहन ये भाई के लिए मंजर ना देखे। देखा वो घोड़े दौड़ते हुए खैमों से बाहर निकले, घोड़े दौड़े, थोड़ी देर बाद नजर आया घोड़ों से रस्सियां बंधी हुई हैं, हर रस्सी के आखिर में कोई लाश है। कोई घोड़ा बाहर निकला तो अकबर की लाश बाहर आई, कोई घोड़ा बाहर निकला तो हबीब की लाश बाहर आई। लाशें बाहर आती चली गई, बीबियां दरे खैमा पे मातम। वो जो सारा दिन मजलूम करबला ने लाशें इकट्ठी की, वो सारी मैदान में ले जाएगी। अब इससे अगला मंजर इससे भी ज्यादा वहशतनाक है। अब एक एक सर जुदा होना शुरू हुआ। बीबियां देख रही हैं दूर से, एक एक नेजा बुलंद हो रहा है, और चांद और सूरज हैं जो नेजों पर बुलंद हो रहे हैं। जब सारे सर नेजों पर बुलंद हो गए, अब इसके बाद जो करबला में हुआ वो कयामत थी। किसी ने सदा दी एक सर कम है, ये बस इसके बाद कयामत हो गई। किसी ने कहा एक सर कम है, दोबारा से गिने गए, कहा हाँ एक सर कम है। किसी लईन ने कहा मैंने हुसैन को खैमों के पीछे कुछ मिट्टी में छुपाते हुए देखा था। अब इसके बाद जिगर थाम कर सुन्नत होता अजीब है। रुबाब ने देखा खैमों के पीछे 10 नेजा बरदार आए, नेजों ने करबला की जमीन को छलनी करना शुरू किया। नेज़े मिट्टी में जा जाकर बाहर आ रहे हैं, बस एक नेज़ा जमीन में गया। जब नेज़ा बुलंद हुआ, साथ रुबाब का जिगर बुलंद हुआ। सकीना और रुबाब ने दरे खैमा से देखा, नेज़े की बर्छी के साथ 6 माह का अली असग़र, माँ का कलेजा फट गया। रुबाब रो के कहती हायो मेरे लाल असग़र, हर कोई एक दफा, मेरे लाल तू 2-2 बार शहीद। अजरुकमल ज़हरा, आज की रात सकीना के हिस्से का पुरसा है। आज की रात ज़ैनब अलिया को पुरसा देना है। दोस्ताने अजीज, अगला हमला हुआ ख़याम हुसैनी पर। ख़याम हुसैनी पर हमला हुआ। तारीख जो मिले उठाकर पढ़ लीजिएगा। हाथों से चादरें नहीं खींची गई, नेज़ों से चादरें उतारी गई। आपने सुन लिया, महसूस नहीं किया। मैंने अर्ज किया नेज़ों से चादरें उतारी गई। जानते हो जब नेज़े सरों से टकराए तो क्या हुआ? जब बीबी पहुंची थी ना वापस मदीने, एक मरतबा बीबी गई रोज़ा रसूल पर और कहा सज्जाद इन सबको बाहर निकाल दो, इन सबको बाहर निकालो। मदीना वालों को बाहर निकाला गया। कहा सज्जाद दरवाजे को बंद कर दो, मस्जिद रसूल के दरवाजा बंद कर दिया गया। बीबी ने कहा सज्जाद ये जितने तुरबत पर चराग जल रहे इन्हें बुझा दो। मासूम ने सारे बुझा दिए। जब कामिल अंधेरा हुआ कब्र रसूल पर, जनाब ज़ैनब ने अपनी मर्जी से सर से चादर को उतारा, अपने बालों को कब्र रसूल पे बखेरना शुरू किया और कहा नाना देखिएगा ये जो मेरे सर में निशान है ये उन नेज़ों के निशान है जिनसे आपकी बेटी की चादर को। अजरुकमल ज़हरा, आज की रात मर भी जाए तो कम।
اللہ جانے اگلی شام غریبہ مقدر میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی. دوستو وہ دن جو اکبر کی آذان سے آغاز ہوا، 13ویں ضرب پہ کربلا میں اثر ہوئی، چادر زہرا نو کے نیزہ پہ آئی، کربلا میں شام ہو گئی. ہاں یہ شام آ گئی، شام غریباں آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی، لٹی ہوئی ماؤں کی شام آ گئی. اس ماں کی شام آئی جس کی گود اجڑ گئی تھی. یہ اس رباب کی شام ہے جس کا اصغر مار دیا. یہ اس زینب کی شام ہے جس کے انہوں محمد مارے گئے. یہ شام آئی. تھوڑی دیر بعد اب لوٹ پڑتی ہے. لوٹ پڑنے کے بعد عجیب قیامت کا منظر ہے. ڈری اور سہمی ہوئی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں. اتنے میں ڈھول اور تاشے بجنے شروع ہوئے. آل محمد کی بیٹیوں کے دل لرزنے شروع ہوئے. اور تھوڑی دیر بعد پسر سعد خیمے میں داخل ہوا. مگر جس حال میں داخل ہوا نا، اللہ جانے اس کے بعد زینب زندہ کیسے ہے. دیکھا بھائی کا امامہ لعین کے سر پر ہے، دیکھا ہاتھ میں حسین کی انگوٹھی ہے، کمر میں حسین کا کمر بند ہے. دیکھتی بسر سعد کو تھی اور واہ حسینہ کہہ کے بی بی ماتم کرتی تھی. ایک مرتبہ مظلوم سید سجاد کے پاس آئے اور بستر پیچھے سے نکالا نہیں، بستر پکڑ کر کھینچ لیا. جیسے ہی بستر کا کھینچنا تھا، بیمار امام منہ کے بل زمین پہ آ کر گئے. جیسے ہی پیشانی کربلا کی زمین سے ٹکرائی، یہ کربلا پہ دوسرا امامت کا سجدہ تھا. میرے مولا نے تڑپ کے کہا یا اللہ آل محمد کی قربانیوں کو قبول فرما. بس دوستان عزیز، ایک مرتبہ لائن لوٹ کر لے گئے جو لے جا سکتے تھے. اور جو حکم ملانا، وہ حکم صرف یہ نہیں تھا کہ خیمے جلا دو، چوگرد سے آگ لگائی گئی. علماء مقتل نے لکھا ایسے گھیر کر آگ لگائی جیسے جنگلی جانوروں کو گھیرنے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے. آگ کا لگنا تھا، بچے گھبرا گھبرا کے نکلے، نہیں سنبھال سکی مائیں بچوں کو. اللہ جانے تسبیح کے دانوں کی طرح بچے پھیل گئے. بیویاں تڑپ کر آئی سید سجاد کے پاس. کہا سید سجاد وقت کے امام ہو، بتاؤ کیا کریں. سر پہ چادریں نہیں ہیں، چاروں طرف سے آگ لگ چکی ہے. کہو تو جل کے مر جائیں، کہو تو باہر نکل جائیں. سجاد نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں علیکم بالفرار، خیموں کو چھوڑ دو. راوی کہتے ساری بیویاں خیمے سے نکل گئیں. مگر حمید بن مسلم کہتے ہیں میں نے ایک بیوی کو دیکھا، حسین کی بہن کو دیکھا، ساری خیمے سے نکل گئی. مگر اللہ جانے اس بیوی کا خیمے میں کون تھا. وہ کبھی باہر جاتی تھی، وہ بیوی کبھی خیمے کے اندر آتی تھی، آگ کی تپش سے باہر جاتی تھی. میں نے آگے بڑھ کر پوچھا بی بی تو جان کیوں نہیں بچاتی، تو چلی کیوں نہیں جاتی. وہ بی بی تڑپ کے کہنے لگی میں تجھے کیا بتاؤں، میرے حسین کی نشانی اندر ہے، میرا امام وقت اندر ہے. وہ کہتے تھوڑی دیر بعد وہ بی بی جو کہ ضعیفہ تھی اس عالم میں خیمے سے نکلی کہ کوئی جوان تھا جو پشت پہ اٹھا رکھا تھا. وہ گھبراتے ہوئے چل رہی تھی اور مقتل کی طرف رک کر کے کہتی تھی حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھانا آسان ہے، بیمار سجاد کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. دوستو بس شام ہو گئی، بجھی آگ جب اسے جلانے کو کچھ نہ ملا. اب ایک قیامت کا منظر باقی ہے. قیامت کب آئی؟ جب بچے سمیٹنے شروع کیے. کسی بی بی کی آواز آئی حسین کے سینے کا تعویذ گم ہو گیا. جیسے ہی جناب زینب نے سنا تڑپ گئی آئینہ آئینہ سکینہ، سکینہ کہاں ہے، تلاش کرو، حسین کی لاش بھی تڑپ جائے گی، کہاں ہے سکینہ. سکینہ نہیں مل رہی. ایک مرتبہ ام کلثوم کو ساتھ لے کر بی بی مقتل میں اتری، صدا دینی شروع کی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو. ایک نشیب سے آواز آئی بہن زینب یہاں آ جاؤ، بہن سکینہ میرے سینے پہ ہے. جناب زینب بڑی مشکل سے پتھر ہٹاتی ہوئی ایک لاش تک پہنچی جس پہ سر نہیں ہے. دیکھا سکینہ
بڑی محنت سے پتھروں کو ہٹا کر ایک زخمی سینے پہ سو رہی ہے. آگے بڑھ کے جناب زینب نے اٹھایا، اور اٹھایا نا تو پوچھا سکینہ سکینہ یہ یہاں کیوں لیٹی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے پہچانا نہیں میرے باپ کا سینہ. کہا سکینہ تم کیسے پہچانی؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں بھاگ رہی تھی، میں نے آوازیں دی بابا بابا کہاں ہو؟ اس کٹی گردن سے آواز آئی آ میری بیٹی سکی. اجرکم الزہرا، یا زہرا ان آنسوؤں کو سمیٹ لیجیے. لے کر آ گئی سکینہ کو. اللہ جانے کتنی محنت سے سلایا سکینہ کو. جناب زینب عالیہ نے ایک مرتبہ گرم ریت ہٹا ہٹا کر بچوں کو سلا لیا. پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی سکینہ کو نیند آنے میں. سکینہ سو گئی. تھوڑی سی دیر گزری، حر کی زوجہ ایک پانی کا مشکیزہ لے کر وہاں آئی جہاں جلتی ریت پر جناب زینب نے جگہ بنا کر بچوں کو سلا رکھا تھا. کہا آقا زادی میں پانی لے آئی ہوں. جیسے ہی پانی کا سنا زینب تڑپ گئی اور ایک مرتبہ ایک پیالے میں پانی لیا. سب سے پہلے وہاں آئی جہاں سکینہ سو رہی تھی. سکینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. دوستو سننا اور جگر تھامنا. کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلا کر کہا سکینہ اٹھ پانی آ گیا ہے. سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے. بچی مطمئن ہو کر سو رہی تھی. جیسے ہی بچی کے کان میں آواز آئی پانی آ گیا، بچی تڑپ کے اٹھی. کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا پاس آ گیا؟ پھوپھی اماں چچا پانی لے کر آ گیا. کہا بیٹی چچا نہیں آیا، چچا تو فرات میں ہے، فقط پانی آیا ہے. کہا پھوپھی اماں اب آیا ہے پانی، اسے پلاؤ جسے پیاس ہو. کہا نہیں میری لال بچے پہلے پیتے ہیں. کہا نہیں خود پی لیجئے. کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں. کہا پھوپھی ام کلثوم کو پلا دو. کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں. کہا ماں رباب کو پلا دو. کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں. کہا اچھا پھوپھی اماں دو پیالہ مجھے دو. ایک مرتبہ سکینہ نے پیالہ پکڑا. سکینہ مقتل کی طرف جانی شروع ہوئی. جناب زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا چھوٹے بچے پہلے پیتے ہیں. پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا. پھوپھی اماں میں اصغر کو پلا گیا. دوستو بڑی مشکل سے جناب زینب نے بچوں کو مطمئن کیا. اب جناب زینب عالیہ نے کہا کوئی بی بی نہ گھبرائے. کیا ہوا؟ میرا عباس نہیں ہے، میں تو زندہ ہوں. اب عباس کے حصے کا کام زینب کرے گی. ایک ٹوٹا ہوا نیزہ جناب زینب نے اٹھایا اور کہا سارے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، اب زینب پہرا دے گی. اب جناب زینب عالیہ پہرے پر آ گئی. یوں ہی گھیرے میں بی بی نے چلتے چلتے اللہ جانے کس قدم پہ بی بی رک گئی. بی بی نے رخ کیا نجف کی طرف اور ایک مرتبہ کہا نادے علی نادے علی. دوستو سننا، 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا تھا کربلا میں. رات کا وقت تھا. جناب زینب نے تڑپ کے جناب مظلوم سے کہا بھیا مجھے جنگل سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. امام نے فرمایا پہچانی نہیں؟ ہماری ماں زہرا ہے. 9 محرم کی رات آئی، میرا مولا نشیب میں اترا. صحابی کو کہا تو یہیں ٹھہر. تھوڑی دیر بعد میرا مولا آیا، حالت غیر تھی. صحابی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا کل جہاں میں نے زین چھوڑنی ہے نا میری ماں وہاں سے پتھر چن رہی ہے. جگہ جگہ زہرا آئی، علی کہیں نہیں آئے. بیٹا جہاں جہاں مصیبت میں آیا زہرا آئی.
علی کہیں نہیں آئے. بیٹے کی ہر مصیبت میں زہرا موجود, علی نہیں آئے. ضربیں چلنی شروع ہوئی, ہر ضرب پہ نبیوں نے کربلا چھوڑی. کسی ضرب پہ ابراہیم چلے گئے, کسی پہ یعقوب گئے, ایک ضرب پہ مصطفیٰ بھی چلے گئے, ایک ضرب پہ مرتضیٰ چلے گئے, ایک ضرب آئی کہ مجتبیٰ, آخری ضرب چلی, کٹے گلے سے صدائی اما زہرا, پہلو سے آواز آئی میرے لال, ماں تو تیرے پاس موجود ہے. ہر جگہ زہرا آئی, علی کہیں نہیں آئے, مگر اللہ جانے بیٹی سے کتنا پیار تھا. یہاں بیٹی پہرے پر آئی, ناد علی کہا, علی سے نجف چھٹ گیا. بی بی کی ناد علی ختم نہیں ہوئی کہ سامنے سے ایک سوار آیا. جیسے ہی سوار کو دیکھا, زینب عالیہ کے تیور بدل گئے. کہا سوار رک جا, اب ہمارے پاس لٹوانے کے لیے کچھ نہیں بچا. سوار پھر بھی چلتا آتا ہے. کہا تو سنتا نہیں ہے, میں نے تجھے کہا ہے رک جا. اچھا رک جا, میں خود جا کر دیکھتی ہوں, کچھ بچا ہوا میں تجھے خود لا دوں گی, رک جا. سوار پھر بھی نہیں رکتا. جب سوار مزید آگے آیا, اب علی کی بیٹی کو جلال آ گیا. زینب آگے بڑھی, ایک مرتبہ رکاب میں ہاتھ ڈالا. کہا تو سنتا نہیں, علی کی بیٹی تجھے علی کی بیٹی کہتی ہے رک جا. سوار تڑپ گیا. کہا کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی. ایک مرتبہ نقاب ہٹایا, زینب